پلانا ہی تو کر رہا ہے، کوئی شلوک تھوڑی پڑھ رہا ہے، کبیر داس کے دوہے تھوڑی پڑھ رہا ہے. ہاں؟ تو سنی علماء نے فرمایا کہ جائز ہیں، اچھے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں. اگرچہ بعینی حضور کے زمانے میں بے شکل ہی بالکل اسی انداز میں نہیں تھے، ان کی اصل تو حضور کے زمانے میں تھی لیکن بالکل اس شکل میں نہیں تھے، مگر پھر بھی کار خیر ہے، اچھی بات ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، اچھے کام ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی جب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک بزرگ عالم تھے مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، زبردست عالم ربانی، اعلی حضرت سے عمر میں کافی بڑے تھے. ان سے ملاقات کے لیے اعلی حضرت خود تشریف لے گئے گنج مراد آباد. کانپور و بریلی کے بیچ میں پڑتا ہے گنج مراد آباد. اعلی حضرت تشریف لے گئے، 2-3 دن وہاں پر رہے، ملاقات ہوئی. ملاقات کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں. اعلی حضرت سے انہوں نے پوچھا کہ میلاد شریف کو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں میلاد شریف کو سنت کہتا ہوں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں مستحب سمجھتا ہوں. دیکھیے احتیاط. کہا آپ سنت کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کہیں جاتے تھے تو حضور کے بارے میں بتاتے تھے کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے، تو ان کی پیدائش کا ذکر صحابہ کی سنت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ لڈو بانٹتے ہیں، وہ موڑ بانٹتے تھے، سر بانٹتے تھے، یعنی گردنیں کٹاتے تھے. سبحان اللہ. سبحان. فقیر عالم تھے، ان کی بولی ایسی ہوتی تھی فقیروں والی. لیکن اعلیٰ حضرت مستحب کی حد سے آگے نہیں بڑھے. بات تفصیل میں لے جانا نہیں ہے، مجھے بتانا یہی ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو فرض و واجب اور شرعاً ایسا لازم و ضروری نہیں قرار دے دیا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں نہ کیا جائے. ناجائز کہنے والے تو اور کوئی ہوں گے، میرا مقصد تو صرف یہ ہے، بات یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہے. جو ان کو برا کہے، ناجائز کہے، وہ وہابی ہے. نہ کرنے سے وہابی نہیں ہوتا ہے، حرام کہنے والا وہابی ہوتا ہے. ویسے کہنے کی ضرورت درپیش کیوں آئی؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اب کچھ غریب لوگ، مجبور لوگ، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، موتا ہو گیا، وہ ماحول بن گیا ہے، تو قرضے لے لے کے فاتحہ دلا رہے ہیں، ادھار لے لے کے چنے لا رہے ہیں، 10 20 میں 30 40 میں کر رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرضے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ جس کے اوپر قرضہ آتا ہو وہ فاتحہ میں خرچ کرنے سے پہلے قرضہ ادا کرے. قرضہ دینا پہلی فاتحہ ہے. درگاہ شریف پر جانے کے لیے، اجمیر شریف جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادھار لے کر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ دور رہ کر قریب ہوتے ہیں اور بہت سے قریب ہو کر بھی دور ہوتے ہیں. سمجھا؟ جانا آنا ہی محبت نہیں ہے کہ جا کر کے ہی محبت ہوتی ہے، گھر رہ کر کے بھی محبت ہو سکتی ہے. سمجھا آپ؟ ہمارے سامنے دونوں کردار ہیں. ایک طرف جانے آنے کی فضیلتیں بھی ہیں اور ایک طرف سیدنا اویس قرنی کا وہ کردار بھی ہے کہ زندگی بھر حضور سے ملاقات کے لیے حاضر نہ ہوئے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مرتبے کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی اپنے صحابہ کو کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ یمن سے لوگ آئیں گے، ان میں ایک صاحب ہوں گے، ان کا نام اویس ہوگا، باپ کا نام عامر ہوگا، وہ قبیلہ قرن کی شاخ میراث سے ہوں گے، ان کے ماں ہوگی جس کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہوگا، انہیں سفید داغ کی بیماری ہوگی جو ختم ہو 1 روپے کے برابر رہ گئی ہوگی. جب وہ تم میں آئیں تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. سبحان اللہ. سبحان. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بابو اویس القرنی نامی باپ کا، یہ مشکات میں بھی ہے. حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں یمن سے لوگ آئے، کسی نے بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں، ان کا نام اویس کا، بلاؤ. واقعہ مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہ بیان کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا بلاؤ. بلائے گئے، کہا تم اویس ہو؟ کہاں؟ کہا تمہارے باپ کا نام عامر؟ کہاں؟ قبیلہ قرن کی شاخ میراث سے ہو؟ کہاں؟ تمہارے ماں ہے جس کے ساتھ تمہارا سلوک بہت اچھا ہے؟ کہاں؟ تمہیں سفید داغ کی بیماری تھی جو ختم ہو کے 1 روپے کے برابر رہ گئی ہے؟ کہاں؟ حضرت عمر کہتے ہیں اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی بھر ملنے نہیں آئے ہیں. ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا تھا ایک مرتبہ یہ حج جو ہوتا ہے، حج کے موقع پر حج کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب دو فرشتے باتیں کر رہے تھے. ایک اللہ کے ولی ان کی باتیں سن رہے تھے. اللہ والے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، ان کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہوں کی تیزی سے بچو، مومن اللہ کا بندہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والے نے پہچان لیا کہ یہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ آج اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا. کسی کا نہیں ہوا. ایسا کیوں؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کا حج قبول ہوا، اس کے صدقے میں سب کا قبول ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پوچھتے ہیں، دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہے اس کا ایسا حج قبول ہوا ہے کہ اس کے صدقے میں سب کا قبول ہو گیا. کہ وہ آدمی ہے کہ وہ عراق میں رہتا ہے، وہ یہاں آیا بھی نہیں ہے. سنو، غریب آدمی ہے، بہت دنوں سے اس نے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے. حج کو جانے کے دن جب قریب آئے تو رات کو ایک مرتبہ اپنے گھر میں جب سونے کے لیے لیٹا تو پڑوس سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. دروازے پہ پہنچ کر دستک دی، کہا اس گھر سے بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ایک عورت نکل کے آئی، ایک خاتون نکل کے آئی. انہوں نے کہا تم کون، رات کے وقت میرے دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ میں بیوہ عورت ہوں، یہاں سے چلے جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا، رات کا وقت ہے، جلدی جاؤ. کہا بہن برا مت مانو، بس مجھے بتا دو کہ یہ تمہارے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے. کہ کوئی فائدہ نہیں، جلدی جاؤ، یہاں سے نکل لو، دروازے پہ مت کھڑے ہو، رات کا وقت ہے، میں عورت ہوں، بیوہ ہوں. کہا آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بس بتا دیجئے، میں فوراً چلا جاؤں گا. عورت کہتی ہے کہ میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، جب انہیں بھوک تڑپاتی ہے تو روتے ہیں، تو میں نے ہانڈی کے اندر مٹی ڈیلے پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ جلا دی ہے، اس کو گھما دیتی ہوں، آگ جلا کے دکھا دیتی ہوں، دیکھو بچوں کھانا پک رہا ہے، جب پکے گا تبھی تو ملے گا. بچے تسلی پاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر بھوک کی آگ پیٹ میں ان کو تڑپاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر کھانا مانگتے ہیں، میں کہتی ہوں دیکھو پک تو رہا ہے، پھر ہانڈی گھما دیتی ہوں، آگ جلا دیتی ہوں. اس طرح تسلی دے دے کے رات کاٹ رہی ہوں. بچے بھوکے ہیں، بات کی اب تم نے سن لیا، یہاں سے چلے جاؤ. چپ چاپ گھر گئے، جتنے پیسے حج کے لیے جمع کیے تھے سب لا کر کے اس عورت کو پیش کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب دے دیے. اور کہا کہ آئندہ کبھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھے بتائیے، فلاں گلی میں فلاں میرا گھر ہے. ساری رقم جو حج کے لیے جمع کی تھی اس فاقہ کرنے والی عورت کو اس کے بچوں کو دے کر کے دے دی. فرشتہ کہتا ہے کہ اس کا نام اللہ نے حاجیوں میں لکھ لیا ہے، اور ایسا لکھا ہے اپنے کرم سے کہ اس کے صدقے میں سب کا حج قبول فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے، جانا آنا ہی سب کچھ نہیں ہے. جانا بھی جائز ہے، درگاہوں پہ جانا، مزاروں پہ حاضری دینا، مکہ معظمہ کی حاضری، مدینہ طیبہ کی حاضری، بے شک جان ایمان ہے، روح یقین ہے، جامع عرفان ہے. مگر یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ صرف جانے آنے سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا. بہت سے وہ لوگ ہیں کہ اجمیر شریف میں رہتے ہیں، رات دن وہاں پڑے ہیں، بار بار جاتے ہیں، لیکن نہ اس سے اللہ راضی ہے نہ اللہ والے راضی ہیں. اور بہت سے وہ ہیں کہ اپنے گھر میں ہیں لیکن کردار ایسا ہے، کریکٹر ایسا ہے، ان سے خدا بھی راضی ہے اور خدا والے بھی راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ تو بات جہاں آئی تھی، کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم درگاہوں پہ جانا چھوڑ دو، فاتحہ دلانا 10ویں 20ویں کرنا چھوڑ بیٹھو. اس لیے نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے جب اسلام میں جو فرض ہیں ان کے بارے میں بھی، نماز فرض کی گئی تو رعایتیں کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، آئینہ میرے تیمم کر کے، زکوٰۃ فرض کی گئی تو صاحب نصاب پر،
قربانی واجب صاحب نصاب پر، عقیقہ سنت جس کے بس کی بات ہو، صدقہ فطر واجب صاحب نصاب پر، حج فرض ہے مگر صاحب استطاعت پر، روزہ فرض ہے مگر تندرست پر، جس کے پاس مہلک بیماری ہو اس سے روزے کو معاف رکھا گیا۔ اب اسلام میں یہ رعایتیں فرضوں کے لیے دی گئی ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے قرضے لینے کی، پریشان ہونے کی، بال بچوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کی عقیدت بہت کافی ہے، اور محبت سے ہو تو نیاز و فاتحہ کے لیے تھوڑا بھی بہت کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان ابھی جو حضرت مولانا صاحب اعلان کر رہے تھے، بتا رہے تھے، میری کتابوں کا ذکر کر رہے تھے، میں نے کتابوں میں سب کچھ لکھ دیا ہے تفصیل سے۔ یہاں تقریر میں سب باتیں تفصیل سے آ نہیں سکتی، البتہ بس ایک بات آئی تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اسلام مذہب مصیبت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ حوصلہ پیدا کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سردار جی، سکھ مذہب کے لوگ پورے جسم کے بال نہیں کٹا رہے ہیں، پوری باڈی۔ پردھان منتری بنے بیٹھے ہیں منموہن سنگھ، اتنی اونچی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد بھی ہیئر فل، پوری باڈی کے بال کٹنے ہیں، سب داڑھی، سب سر، سب بال پورے لیے بیٹھا ہے، اپنے دھرم کی رکشا کر رہا ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کا آج یہ حال ہے، کوئی وکیل صاحب ہو گئے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو گئے، وہ اوورسیئر صاحب ہو گئے، وہ پروفیسر صاحب ہو گئے، وہ انجینئر صاحب ہو گئے، وہ لیکچرر صاحب ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے، وہ دولت مند ہو گئے۔ اب وہ داڑھی کیسے رکھا لیں گے؟ اب وہ مالدار ہیں، اب وہ نماز کیسے پڑھ لیں گے؟ اب وہ ایک کلاس کے آدمی ذرا سی نوکری مل گئی، اپنا دھرم چھوڑے پھر رہا ہے۔ ارے کان کھول کے سن لو، ہماری سب سے بڑی پونجی ہمارے نبی کی غلامی ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں، ہزاروں کے بیچ میں ہو، لاکھوں کے بیچ میں ہو، دفتروں میں ہو، آفسوں میں ہو، ہم جہاں بھی ہو، ہمیں دیکھ کر دور سے دیکھنے والا کہہ دے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے غلاموں میں ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں لوگ چار پیسے مل گئے تو بورا گئے، کوئی پوسٹ مل گئی تو دین چھوڑ بیٹھے، ابے تو کیا بیچتا ہے؟ اللہ کے نبی کے غلاموں میں تو بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، سربراہان مملکت، فاتحین عالم، فتوت و شوکت والے، روب اور دبدبے والے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ آگرے کا تاج محل نبی کے غلاموں ہی نے تو بنایا ہے۔ دلی کے قلعے کی محرابوں پر لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں کسی کے غلاموں کی خدمت و شوکت کا پتہ دے رہی ہیں۔ ذرا سے کچھ بن گئے تو دین چھوڑ بیٹھے۔ 1000 سال زیادہ حکومت کی ہے، بادشاہ بن کر رہے ہیں اسی ہندوستان میں۔ اور دنیا کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھو، یہ سربراہان مملکت ایک دو نہیں، یہ فاتحین عالم، یہ محمد بن قاسم، یہ قتیبہ ابن مسلم، یہ موسیٰ بن نصیر، یہ طارق بن زیاد، یہ نور الدین زنگی، یہ علا ارسلان، یہ تغلل بیگ، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ نور الدین زنگی، یہ یوسف بن تاشفین، یہ محمود غزنوی، یہ عبد المجید ترکی، یہ سلطان عثمانی سلاطین کے دور، یہ ہارون رشید، یہ مامون و امین، تمام دنیا کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کر دینے والے۔ ان کی خدمت و شوکت سے سارا جہان کانپا کرتا تھا۔ بڑے بڑے سربراہان مملکت ان کا نام سن کر کے تھرتھرانے لگتے تھے۔ ان کی فوجوں نے میدان کارزار میں اندر کلمے کی تلوار کی نوک پہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ ایسے ایسے لوگ اللہ اکبر وہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس نے تمام دنیا عیسائیت کو دھول چٹا دی تھی، سمجھے آپ؟ ایسا سلطان کہ تمام دنیا عیسائیت جس کے نام سے کانپا کرتی تھی، اس کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ